صلح امام حسن وہ تائید ہے. آپ شرائط پڑھیں امام حسن کی، تب آپ کو پتا چلے گا کہ امامت نے کتنی درایت سے کام کیا. کیونکہ جنگ تو ہاتھوں سے نکل چکی تھی، جنگ لڑتے تو سیدھی بات تھی دغا ہو گئی تھی لوگوں کے اندر. جس طرح جنگ صفین میں مسلمانوں کی بے وقوفیوں سے جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے کیا ہو گئی، نکل گئی. امام حسن کے لشکر بہت بڑا تھا لیکن خرید لیا گیا. ایمان نہیں تھا امام حسن پہ اتنا مضبوط، پیسہ دے دے کے ان کے ضمیروں کو خریدا. اب ایک ہی راستہ تھا، صلح. صلح میں امام حسن نے اس سے وہ منوایا کہ جس سے آج کا مفتی جھٹلاتا ہے. امام نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ آج کے بعد ممبروں سے میرے بابا علی پہ سب و شتم نہیں ہوگا. اس نے نیچے لکھا کہ نہیں کروں گا، لکھ کر اس نے تسلیم کیا کہ میں علی پہ سب و شتم کرتا تھا. تسلیم کروایا امام حسن نے اس. یہ آج کے مفتی جھٹلاتے نہیں، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی وہ صلح جا کے پڑھ، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اپنے کاغذوں کے پہ ہم کرواتے تھے اور کہا کہ آج کے بعد نہیں کروں گا. پھر کہا جتنے شیعہ علی، جتنے بنو ہاشم تم نے زندانوں میں ڈالے ہیں، مرد اور عورت. وہ حالات تھے کہ ممبر پہ بتانے کے قابل نہیں ہیں. لباس تک ان لوگوں کے وجود میں نہیں ہوتا تھا، مردوں اور عورتوں کو ساتھ رکھا جاتا تھا، مطلب توہین کی جاتی تھی. وہیں پہ ان کی گندگی، وہیں پہ ان کی نجاستیں، کیڑے ان کے بدن کو لگ جاتے تھے، مر جاتے تھے یہ لوگ. اس قدر ان کو تکلیفیں دی امیر المومنین کے چاہنے والوں کو کہ کبھی ایک مجلس پڑھی جائے جو مظالم شیعہ علی بن ابی طالب پہ ہوئے ہیں. فرمان سب کو آزاد کرو گے، کہ سب کو آزاد کروں گا. کہ تم نے جو یتیمان، غریبان، بیوگان بنو ہاشم کا نان و نفقہ بیت المال کا فرض تھا کہ قوم کے غریبوں کو پیسہ دے، جو بند کیا ہے ان سب کو دو گے. اس نے کہا میں دوں گا. اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے. اس نے نیچے لکھا کہ میں اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤں گا. اب امت کو سوچنا چاہیے جو وعدہ کر کے پھر جائے، جس کے قول و فعل میں تضاد آ جائے، پھر اس کا فیصلہ خدا بھی کر چکا ہے، اس کا فیصلہ قرآن بھی کرتا ہے.